بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 58 سورہ بقرہ، پہلا سپارہ الف لام میم۔ و یہ حرف عطف ہے اور اس کا مطلب ہے اور۔ ٹوٹل 9 حروف عطف ہیں۔ و جس کا مطلب ہے اور، فا جس کا مطلب ہے تو پس پھر، ثم جس کا مطلب ہے پھر ہے حتی جس کا مطلب ہے یہاں تک کہ، لیکن جس کا مطلب ہے لیکن، بل جس کا مطلب ہے بلکہ، پھر ہے اما جس کا مطلب ہے خواہ، پھر ہے جس کا مطلب ہے یا او یا۔ ٹھیک ہے، یہ 9 حروف عطف ہیں اور حروف عطف وہ حروف ہیں کہ بات جو پچھلی ہو رہی ہوتی ہے آگے اسی سے ریلیٹڈ کنٹینیو کرتی ہے بات۔ ٹھیک ہے، تو بیچ میں جیسے ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اور یہ ہوا، پھر یہ ہوا، بات وہی ہوتی ہے، اسی واقعے کو ہم آگے کر رہے ہوتے ہیں۔ و از ہے ظرف زماں۔ اچھا، جب از لگتا ہے نا کسی بھی آیت میں یا کسی بھی واقعے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آگے آیت ہوگی یا جو آگے واقعہ آئے گا وہ سارا ماضی میں بات چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہاں سٹارٹ میں اذا لگے تو یہ سارا واقعہ جو ہے یا ساری بات جو ہے یا آیت جو ہے یہ مستقبل میں ہم آگے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ و اور اذ جب، یعنی اب یہ ماضی کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، قلنا۔ اچھا، قلنا کیا ہے؟ قل تو ہو گیا نا، یعنی اس کا روٹ ورڈ ہو گیا قاوالا۔ ٹھیک ہے، قل کا۔ اور نون الف نا آخر میں کیا لگا ہے؟ نون الف نا کا مطلب ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے لیکن فعل ماضی کا۔ فعل ماضی کے صیغوں میں یہ جو آخر میں آتے ہیں نا، یہاں چینجز آتی ہیں۔ شروع میں مصدر وہی رہتا ہے، چینجز آخر میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نون الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے، اگر ہوتا قلتو تو ہوتا میں نے۔ ٹھیک ہے، اور جب قلنا ہم نے کہا، ٹھیک ہے، قلنا ہم نے کہا، روٹ ورڈ ہے قاوالا۔ اچھا، اب دیکھیں یہ کیا لکھا ہے۔ جب بھی الف پہ کچھ بھی نہ ہو تو آپ نے دیکھنا ہے الف کو ملا کے تھرڈ لیٹر پہ کون سا حرکت ہے۔ 1 2 3، خا پہ پیش ہے، اس کا مطلب ہے الف پہ ہم پیش پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر خا پہ زبر یا زیر ہوتی تھرڈ لیٹر پر تو ہم الف کے نیچے زیر پڑھتے، زبر کسی صورت پہ نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھرڈ لیٹر پر پیش ہے تو ہم پیش کی وجہ سے اس پہ الف پہ پیش پڑھیں گے۔ ادخلو، پہلی بات، جب بھی الف سٹارٹ میں آ جائے کسی بھی ورڈ کے تو وہ فعل امر میں وہ بات چلی جاتی ہے، یعنی کہ حکم میں چلی جاتی ہے، آرڈر میں بات چلی جاتی ہے۔ پہلی بات۔ نمبر 2، واو الف واو۔ واو الف واو کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ نشانی ہے جمع مذکر غائب کی۔ ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ہم اس کو فعل امر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ صرف جمع مذکر کی نشانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ حکم دے رہا ہے زیادہ مذکر کو، اور اللہ تعالیٰ جب زیادہ لوگوں کو یعنی مکس مرد اور عورتوں کی بھی بات کرتے ہیں نا تو بھی اللہ تعالیٰ مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جمع مذکر کا۔ ٹھیک ہے، ادخلو یعنی اللہ کہہ رہے ہیں سب کے سب داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، سب کے سب کیوں؟ والفا یعنی سب لوگ داخل ہو جاؤ۔ اچھا جی، روٹ ورڈ کیا ہے؟ دخلا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاذہی کیا ہے؟ ہاذہی اس میں اشارہ ہے اور نزدیک کا اشارہ ہے۔ نزدیک کے اشارے ہیں جی، ایک ہاذہی، ایک ہوتا ہے ہاذانی اگر 2 ہوتی چیزیں نزدیک میں اور مؤنث۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتی تو ہاذہی مؤنث، ٹھیک ہے، 2 مؤنث ہوتی تو ہاذانی، اور زیادہ مؤنث ہوتی تو ہم کہتے ہاؤلائی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، تو اگر اس کا ہم اپوزٹ دیکھیں، اگر مذکر چیز ہوتی نزدیک کے اشارے میں، قریب کے اشارے میں، تو یہ ہاذا ہوتا، اور 2 مذکر ہوتے اشارے تو ہوتا ہاذانی اور ہاؤلائی کا، ہاؤلائی۔ ٹھیک ہے، یہ نزدیک کے اشارے ہیں سارے، اولائی کا دور کا اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، ہاذہی کا مطلب ہے یہ، اور یہ کون سی؟ جو یہ فیمیل یا یہ شی جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ شی کیوں کیا گیا؟
اللہ تعالیٰ نے ہی اس لیے لگایا کہ آگے جو ورڈ آ رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی مؤنث ہے، ٹھیک ہے. آگے آ گیا القریتا، آپ یہ دیکھ لیں آخر میں تائے مؤنث آ گئی. اس کا مطلب بستی ہے، اور بستی کون سی ہوگی؟ اس کا مطلب ہے یہ مؤنث اسم ہے بستی عربی میں، جس کی وجہ سے اللہ نے کہا اس شی میں داخل ہو جاؤ. کون سی شی تھی؟ یہ بستی، جس کا روٹ ورڈ ہے قاف را یا، ٹھیک ہے. اور ال کیوں لگا؟ جب بھی کسی ورڈ سے پہلے، اسم سے پہلے الف لام لگ جاتا ہے تو وہ اس میں معرفہ ہو جاتا ہے، خاص بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. نکرہ کی کیا نشانی ہے؟ الف لام نہیں لگے گا، یا دو زبر ہوں گی، یا دو زیر ہوں گی، یا دو پیش ہوں گی، یہ نکرہ کی نشانی ہے. لیکن معرفہ کیا ہوگا؟ الف لام ہوگا تو تنوین ختم ہو جائے گی، ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش. یہاں ایک زبر لگی ہوئی ہے القریتا، یعنی خاص اس بستی میں، اس شی بستی میں داخل ہو جاؤ. شی کیوں؟ اس کی وجہ سے، اس مؤنث اسم کی وجہ سے. پھر اللہ کہتے ہیں فَكُلُوا، فا زبر فا، حرف عطف. کون کون سے حروف عطف پڑھ لی ہیں اس لائن میں؟ اس آیت میں ہم ایک واو زبر وا، یہ حرف عطف پڑھ چکے ہیں. دوسرا حرف عطف آ گیا ہے فا زبر فا. و کا مطلب تھا اور، فا کا مطلب ہے تو، بس، پھر، یعنی ایک تو داخل ہو جاؤ. داخل ہونے کے بعد کیا کرو؟ کلو. اکیلا، اچھا اکیلا کا مطلب ہے کھانا، ٹھیک ہے. یعنی اور واو الف وا کا کیا مطلب ہے؟ واو الف وا کا مطلب ہے جمع مذکر ہے، یعنی سب لوگوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں تو بس پھر سارے کھاؤ، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ بھی فعل امر ہے کیونکہ اس میں اللہ حکم دے رہے ہیں کھانے کا، ٹھیک ہو گیا. من ہا، من کیا ہے؟ من ہے حرف جار، یہ ہا کے ضمیر کے ساتھ جڑ کے آیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو حرف جار کہیں گے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے وہ ہا کی لگی ہے. حروف جار 17 ہے. جار بیسیکلی مطلب ہے کہ یہ ہمسائے کے طور پہ آتا ہے، جس کے ساتھ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ 17 ہوتے ہیں. اور اگر یہ اسم کے ساتھ آئیں تو اسم کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کے آخر میں زیر آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ مجرور ہو جائے گا. باہر کیف 17 حروف جار ہیں. ب ت ل و ک، مد منز، ربع حاشا علا الا حتی عن من فی علا خلا اور ادا خلا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو آ گیا ہے من، اس کا مطلب ہے سے. ہا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ اس فیمیل سے، یعنی اس شی سے. ہا کا مطلب ہے دس شی. اللہ کس کو ہا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قریہ کو، یعنی کہ یہ جو بستی ہے اس کو ہا کہہ رہا ہے، یعنی اس کو کہہ رہا ہے کہ من کا مطلب ہے سے، ہا کا مطلب ہے شی، یعنی اس شی سے کھاؤ، ٹھیک ہے، یعنی اس بستی میں پھر کھاؤ جاؤ. پھر اللہ کہتے ہیں ہا کیوں اللہ نے لگایا؟ ہا مؤنث کے لیے لگایا ہے. اگر یہ بستی مؤنث اسم نہ ہوتی، کوئی یا مذکر اسم ہوتا تو من ہو ہوتا، یعنی اللہ کہتا کہ اس ہی سے کھاؤ، ٹھیک ہے. یا اگر کوئی مذکر اسم ہوتا، یہ مؤنث اسم ہے تو اللہ کہتے ہیں اس شی سے کھاؤ، یعنی شی کا جا رہا ہے اشارہ اس بستی کی طرف، ٹھیک ہے. پھر اللہ کہتے ہیں حیثو. حیثو کا مطلب ہے کہ جہاں سے، ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے، ظرف مکان ہے، یعنی کہیں سے بھی کھاؤ، جہاں مرضی سے کھاؤ. شئتم، روٹ ورڈ ہے شین، شین یا الف، شا یا آ، ٹھیک ہے. اور تم کا مطلب ہے تم سب لوگ، ٹھیک ہے. اب اللہ کہتے ہیں کہ تو پس پھر کھاؤ، سارے کے سارے کھاؤ اس بستی سے جہاں سے چاہو تم سب. اگر اللہ کہتے کہ چاہو تو ایک مرد تو اللہ لکھتا شئتا، یعنی تو ایک مرد چاہے، جہاں سے تو ایک مرد چاہے. اگر اللہ دو بندوں کو کہتا تو اللہ لکھتا حیثو شئتما، ٹھیک ہے، کہ جہاں سے چاہو تم دو مرد یا تم دو عورتیں، دونوں کے لیے تما لگے گا. اور اگر اللہ فرماتا کہ شئتن، حیثو شئتن، کہ جہاں سے چاہو تم سب عورتیں، تو شئتن ہوتا. شئتی ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا جہاں سے چاہو تو ایک عورت. شئتم کا مطلب ہے جہاں سے چاہو تم سب لوگ.
راغدن. راغدن کا مطلب ہے مزے لے کر، ٹینشن فری، با فراغت، آزادی سے. و حرف عطف، اس کا مطلب ہے اور. اب پھر الف پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا. الف کے بعد تھرڈ لیٹر دیکھیں 1 2 3 خا ہے، خا پہ پیش ہے تو یہ ہوگا ادخلو. و الف وا یعنی کہ اس میں مطلب ہے جمع مذکر، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں سب لوگوں کو، اور داخل ہو جاؤ. یہ بھی حکم میں آ رہا ہے، آرڈر میں آ رہا ہے، تو یہ بھی فعل امر ہے اور اللہ فرماتے ہیں اور سب داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. داخلہ اس کا روٹ ورڈ ہے. البابا الف لام اس میں معرفہ، خاص دروازہ ہے، اس خاص دروازے سے داخل ہو جاؤ. سجدن سجادہ روٹ ورڈ ہے، یعنی سجدہ کرتے ہوئے. بیسیکلی جو یہ یہود تھے نا، ان کی شریعت میں رکوع نہیں تھا، تو یہاں اللہ ان کو فرما رہے تھے کہ یہ نہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ. اللہ کہہ رہے تھے جیسے ہم کہتے ہیں نا بو کرنا یا جھک کے جانا عاجزی سے، جس طرح ایک طریقے سے ہم جھکتے ہیں، اللہ فرماتے تھے اس طرح کر کے اس بستی میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. و حرف عطف اس کا مطلب ہے اور. قولو یعنی کہتے جاؤ. والفا پھر جمع مذکر، یعنی اللہ سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور سب کے سب کہتے جاؤ. یہ بھی فعل امر ہے اور سب لوگوں کے لیے حکم ہے. قاوالا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور سب کے سب کیا کہتے جاؤ؟ ایک تو عاجزی سے دروازے سے گزرو اور داخل ہو اس بستی میں، اور جب اس بستی میں داخل ہو جاؤ تو جی بھر کے کھاؤ جہاں سے چاہو تم. ٹھیک ہے. پھر اور کہتے جاؤ. حتاتن ہا طوا روٹ ورڈ ہے، یعنی بخش دے. ٹھیک. یہ مصدر ہے. حتاتن مصدر ہے، یہ ایک فعل ہے، یہ کام ہے، بخشنے کا کام ہے، تو یہ فعل ہے اور اس کو مصدر کہیں گے. جب بھی آخر میں تنوین آ جائے گی، دو پیش دو زبر دو زیر کسی بھی فعل کے، تو وہ مصدر کہلائے گا. ٹھیک ہے. مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا، اس سے آگے بہت سے آگے چیزیں بنتی ہیں، جیسے کہ اس کے آگے اسم مضارع بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں امر بھی بن سکتا ہے، اس طرح کر کے. نغفر روٹ ورڈ ہے غفارہ. غفارہ کا مطلب ہوتا ہے بخشش. ٹھیک ہے. تو آگے اس سے پہلے جب ہم یتان کا یا تا نون الف کوئی بھی لیٹر لگے گا تو یہ فعل مضارع بن جائے گا. مضارع کا مطلب ہے اس کا میننگ یا حال میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا ٹیکسٹ کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے. اگر ہوتا یغفر یتان کا یا لگتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ بخش دے گا یا وہ بخش دیتا ہے. تغفر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا تو بخش دیتا ہے یا تو بخش دے گا. دو ہو گئے. اغفر ہوتا تو ہوتا میں بخش دیتا ہوں یا میں بخش دوں گا. یہ ہے نغفر. ہم ہے نون کا مطلب ہے، نون کا مطلب ہے ہم مضارع میں. نغفر ہم بخش دیتے ہیں یا ہم بخش دیں گے. ادھر آ رہا ہے ہم اس کو اللہ اس میں فیوچر کا کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر ہم یہ کر دیں گے. تو اللہ کہتے ہیں ہم بخش دیں گے. لا کم لا حرف جار ہے، اس کا مطلب ہے واسطہ یا لیے. کم ہے ضمیر تم سب کی. ٹھیک ہے. یعنی جمع مذکر حاضر کی، یعنی تم سب لوگوں کی. تو اللہ کہتے ہیں تم سب لوگوں کے لیے ہم بخش دیں گے، یعنی تمہارے لیے ہم بخش دیں گے. خطایا یہ خطا کی جمع ہے، خطاؤں کی یعنی خطائیں. کم تم سب کی یعنی یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں تو کیا ہوگا جب تم لوگ بولو گے نا حتاتن یعنی کہو گے بخش دے، تو اللہ کہتے ہیں ہم بخش دیں گے تم سب کے لیے تم سب کی خطائیں. ٹھیک ہے. خطا الف روٹ ورڈ ہے. خطا الف. یہ جو میں اس کے بعد آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں گی جس میں میں آپ کو بتاؤں گی روٹ ورڈز جو ہیں وہ کس طرح بنتے ہیں ورڈ سے. و اور حرف عطف. سنزید روٹ ورڈ ہے زیادہ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے زیادہ ہونا یا زیادہ کرنا. نون زبرنا یتان کا نون لگا ہوا ہے. اگر ہوتا یا زیدو تو اس کا مطلب ہوتا وہ زیادہ کرتا ہے یا وہ زیادہ کرے گا. اگر ہوتا تزیدو تم زیادہ کرتے ہو یا تم زیادہ کرو گے. یہ ہے نزیدو ہم زیادہ کرتے ہیں یا ہم زیادہ کریں گے. اور سین زبر سا جب شروع میں لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عنقریب یا سون یا سونر. ٹھیک ہے. اور عنقریب ہم زیادہ کر دیں گے. المحسنین اس میں معرفہ. حسانہ روٹ ورڈ ہے یعنی احسان کرنے والا. یا نون جمع کی علامت ہے. تین جو نشانیاں ہیں وہ جمع کی ہیں کہ ورڈ کے آخر میں یا نون آ جائے تو بھی زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. والف آ جائے تو بھی زیادہ لوگوں کی بات آ رہی ہے.
واو نون آ جائے تو وہ بھی زیادہ لوگوں کی بات آ رہی ہے. یہ 3 نشانیاں جمع کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو المحسنین یعنی احسان کرنے والوں کو ہم زیادہ دیں گے. احسان یہ اپنے اوپر کر رہے ہیں. کیا کہہ کے؟ کہ بخش دے کہہ کے، کہ اللہ ہمیں بخش دے. ٹھیک ہے. یہ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جب تم یہ بات کرو گے تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں بخش بھی دیں گے تمہاری خطاؤں سے، اور ہم عنقریب تمہیں زیادہ دیں گے. کن کو؟ احسان کرنے والوں کو، جنہوں نے احسان کا معاملہ کیا ہوگا، یعنی کہ زیادہ اچھے بھلے طریقے سے سلسلہ کیا ہوگا. یہ ہوا یہ تھا کہ بیسیکلی جب یہ لوگ ایک تو انہوں نے بچڑے کی، جب یہ وادی تی میں آئے تھے بحر قلزم کراس کر کے بنی اسرائیل، تو جب یہ وادی تی میں آئے تو وہاں انہوں نے پہلی بات ہے جب حضرت موسیٰ وہاں کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے بچڑے کی پوجا کی. جب یہ 10 کمانڈمنٹس لے کے آئے تھے، اس کے بعد ان کو غصہ ہے حضرت موسیٰ کو، تو انہوں نے وہ گرائیں زور سے. اور اس کے بعد یہ جو آیت ہے اس میں یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یعنی اپنے نفسوں کو مارو. یعنی کہ جو قبیلے تھے نا، اللہ نے کہا تھا اسی قبیلے کے لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو ماریں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا. یعنی کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا قبیلے میں، جیسے یہ ایک قبیلہ ہے، اس کے لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا نا، وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے یا ذبح کریں گے جنہوں نے شرک کیا ہے. اور دوسرے قبیلے کے لوگ بھی یہی کریں گے اپنے آپ میں. لیکن اللہ نے کہا تھا یہ قبیلے اکراس ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، ورنہ تو یہ قتل و غارت آگے تک چل پڑتی. بس قبیلے کے اندر یہ ہوگا، اور ہر قبیلے کے اندر یہ تزکیہ ہوگا. جب یہ تزکیہ ہو گیا اور اس طرح کے لوگ چلے گئے اس دنیا سے، اور ایک تقریباً ایک پیوریفائی، ایک نیا ایک طریقے سے نیا اور صاف ستھرا قبیلہ وجود میں آ گیا، تو پھر اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ جو بستی ہے نا، یہ بستی کون سی تھی؟ بیسیکلی یہ جو بستی ہے یہ ہے وہ ملک شام اور فلسطین. اس بستی میں داخل ہونا تھا. ٹھیک ہے. اور کیوں داخل ہونا تھا؟ یہاں ایک قوم تھی، ایک بندے کے نام پہ تھی، عمالیق، جس کو کہتے تھے قوم عمالقہ. اللہ فرما رہے تھے اس قوم سے جا کے جنگ کرو تو میں تمہیں فتح دوں گا، تم فتح پا لو گے. لیکن کیونکہ یہ ڈرپوک تھی بنی اسرائیل، تو انہوں نے آگے ویسے جنگ نہیں کی تھی اور انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب ہی جا کے لڑیں. بہرکیف اس آیت میں پہلی بات ہے یہ کہ اللہ نے کہا تھا کہ کون سی بستی ہے؟ شام اور فلسطین کا علاقہ ہے. پھر اللہ نے کہا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں اللہ کی بہت بلیسڈ لینڈ ہے، فلسطین اور شام میں بہت زیادہ زرخیز زمین ہے، نبیوں کی زمین ہے، نبیوں کی سرزمین ہے، وہیں مسجد اقصیٰ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بہت زرخیز اور بڑا مطلب پھلوں سے، اور اس میں آپ دیکھیں انجیر بھی ہے، زیتون بھی ہے، اس طرح کی سب چیزیں جن کی اللہ نے قرآن شریف میں قسم بھی کھائی ہے، ان کو گواہ ٹھہرایا ہے. تو یہ بہت قیمتی زمین ہے ایک طریقے سے. تو اللہ نے کہا تھا کہ اس میں جاؤ، ان کو فتح کرو، جنگ کرو. یہاں قوم عمالقہ ہے، اور عمالیق ایک بندہ تھا جس کے نام سے یہ قوم تھی. تو پھر اللہ کہتے ہیں جب تم اس کو فتح کر لو گے تو پھر تم جہاں مرضی سے کھاؤ، اس میں مزے سے رہو. لیکن جب تم اس میں داخل ہوگے تو عاجزی سے جانا، فتح کے بعد عاجزی سے داخل ہونا. ٹھیک ہے. بہت عاجزانہ داخل ہونا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عاجزانہ طریقے سے انٹر ہوئے تھے، حالانکہ فتح یاب تھے، کہ آپ کی جو گردن تھی نا وہ اتنی جھکی ہوئی تھی کہ وہ اونٹ کی گردن سے ٹچ ہو رہا تھا آپ کا چہرہ مبارک. اور اللہ کہتے ہیں کہ ساتھ میں کہتے جانا بخشتے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم بخش دیں گے تم لوگوں کے گناہ، اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. یعنی کہ تم لوگ ایسے پھر ہو جاؤ گے کہ تم لوگ احسان کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ جو تھی قوم عمالقہ سے جب اللہ نے ان کو کہا تھا کہ تم لوگ جاؤ اور ان سے جنگ کرو، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ نا وہ تھے، قد آور تھے، موٹے تھے، صحت مند تھے، بڑے جنگجو تھے. تو جنگ کے بڑے یہ نا وہ تھے، تیز تھے، اور جنگ میں بڑے ان کو مہارت حاصل تھی. تو ان لوگوں نے آگے سے یہی کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب جائے اور جنگ کرے، ہم نہیں کریں گے. تو یہ ہوا تھا کہ اگر یہ جاتے تو اللہ فرماتا ہے ان کو فتح حاصل ہو جاتی. کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے جنگ نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر، تاکہ ان کا تزکیہ ہو. کیا سزا دی اللہ نے؟ اللہ نے ان کے لیے ان کو کہہ دیا کہ 40 ایئرس تک تمہاری جو پوری نسل ہے نا، ان پہ اس وادی تی سے نکلنا حرام کر دیا گیا.
اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، بوڑھے بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، اور یہ 40 سال وہاں رہے۔ اور جب ان کی یہ والی جو نسل تھی جنہوں نے انکار کیا تھا، یہ جب مر گئے، یہ لوگ ختم ہو گئے، اور اگلی نسل آ گئی جو بالکل ایک نئی نسل تھی، اور ان کے اندر اس چیز کی کوئی آمیزش نہیں تھی۔ پھر انہوں نے فلسطین کو جا کے فتح کیا تھا، اور انہوں نے جب یوشع بن نون، جن کے کہنے میں یہ ویسے یہ ہے کہ ڈبیٹ ہے اس کی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں تھے، تو میرا خیال ہے یہ نبی نہیں تھے میرے علم کے مطابق۔ تو حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں، جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد تھے، ٹھیک ہے، ان کی قیادت میں، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی وادی تیہ میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے فلسطین کو جا کے فتح کیا، اور جو پہلا علاقہ فلسطین کا فتح ہوا تھا وہ ہے جیریکو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کے فتح کرنے کے بعد 12 ان کے قبیلے تھے، تو انہوں نے 12 قبیلے بنائے، اور وہ 12 حکومتیں بنائیں، اور بس ان کی پھر جو بھی وہاں ان کی لڑائیاں شڑائیاں ہوئیں وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اور جس طرح وہ رہیں گے۔ بہرکیف یہ واقعہ ہے، تو میں نے آپ کو اس کی تقریباً 7 تفسیر بھی بتا دی ہے، اور ان کے روٹ ورڈز بھی بتا دیے ہیں، اور میں نے آپ کو گرامیٹیکل بھی بتا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔